علیکم۔ آج ہم لوگ رابندر ناتھ ٹیگور کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ رابندر ناتھ ٹیگور کی پیدائش 6 مئی 1861 عیسوی کو کلکتہ میں ہوئی، جو آج کا کولکتہ ہے۔ ان کے والد دیویندر ناتھ ٹیگور بہت ہی بڑے زمیندار تھے۔ بچپن ہی میں ٹیگور کی والدہ کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا تھا، ان کی والدہ جو انتقال کر گئی تھی۔ ٹیگور کو اسکول میں داخلہ کرا دیا گیا، لیکن وہاں ان کا جی نہیں لگا اسکول میں۔ وہ ہمیشہ اسکول سے جی چراتے رہے۔ دراصل اسکول میں وہ ایک گھٹن سی محسوس کرتے تھے۔ کون؟ ٹیگور۔ اس بات کا علم جب ان کے والد کو ہوا تو انہوں نے ٹیگور کو اسکول جانے سے منع کر دیا کہ تم جو اسکول نہیں جاؤ گے، اور ان کے لیے گھر پر ہی تعلیم کا بندوبست کر دیا۔ اس پر وہ بہت خوش ہوئے اور پڑھائی بھی خوب جی لگا کر کرنے لگے۔ بچپن ہی سے ٹیگور کو شاعری سے لگاؤ تھا۔ انہوں نے اپنی پہلی نظم کمل، نظم کا نام جو ہے کمل ہے، وہ صرف 8 سال کی عمر میں لکھی تھی۔ سوچنے کی بات، 8 سال کی عمر میں جب وہ نظم لکھ رہے ہیں۔ اس نظم کو بہت سراہا گیا، لوگ ان کی بہت تعریف کیے۔ اس سے ٹیگور کا حوصلہ بڑھا اور ان کی نظمیں رسالوں میں چھپنے لگی۔ 12 برس کی عمر میں انہوں نے شیکسپیئر کے ڈرامے میکبیتھ کا بنگالی ترجمہ کیا۔ ٹیگور کا ادبی سفر نہایت ہی تیزی سے بلندیاں طے کرنے لگا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب انہیں دنیا کے عظیم ترین ایوارڈ نوبل پرائز سے نوازا گیا۔ یہ ایوارڈ انہیں ان کی کتاب گیتانجلی پر ملا تھا۔ انہوں نے گیتانجلی کتاب لکھی، ان پر جو اس کو یہ ایوارڈ ملا، جو بنگالی نظموں کا مجموعہ ہے۔ اس ایوارڈ سے ان کی شہرت تمام دنیا میں پھیل گئی اور ان کا نام دنیا کے عظیم شعراء کے ساتھ لیا جانے لگا۔ شعراء جو ہے شاعر کی جمع ہے۔ ٹیگور نے دنیا کے بہت سے ممالک کا سفر کیا۔ ممالک جو ہے ملک کی جمع ہے، جہاں ان کی بہت عزت افزائی ہوئی۔ جہاں وہ گئے ان کی جو بہت عزت افزائی ہوئی۔ ٹیگور صرف بڑے شاعر ہی نہیں تھے، بلکہ ایک کامیاب ڈرامہ نگار اور اعلیٰ پایے کے مصور بھی تھے۔ ان کی مقبولیت کے پیش نظر انگریزی حکومت نے انہیں 1915 عیسوی میں سر کا خطاب سے نوازا۔ کون؟ انگریزوں نے ان کو جو نوازا۔ لیکن 1919 عیسوی میں جلیاں والا باغ کے نہتے ہندوستانیوں کے قتل عام کے احتجاج کے طور پر انہوں نے خطاب واپس کر دیا۔ 1919 میں جب جو ہندوستانیوں کا قتل عام ہوا جلیاں والا باغ میں، تو انہوں نے دیا ہوا خطاب کو واپس کر دیا۔ رابندر ناتھ ٹیگور کی ابتدا ہی سے اسکول کی 4 دیواری اچھی نہیں لگتی تھی۔ ان کو جو ہے شروع ہی سے جو ہے اسکول کی 4 دیواری اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ طالب علم کھلی فضا میں اور کھلے ماحول میں تعلیم حاصل کریں۔ ان کے والد نے پالمپور میں ایک آشرم قائم کیا تھا۔ رابندر ناتھ ٹیگور نے اسے وسعت دے کر تعلیم کا مرکز بنا دیا۔ ان کے والد نے جو ہے آشرم بنایا تھا، اس کو انہوں نے ایک تعلیم کا مرکز بنا دیا، جو بعد میں وشو بھارتی کے نام سے مشہور ہوا۔ دراصل یہ ان کے خواب کی تعبیر تھی۔ اب یہ ایک ایسی یونیورسٹی ہے جو دنیا میں اپنی قسم کی واحد یونیورسٹی ہے، جہاں طلباء کھلی فضا میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ آج کا سبق یہاں تک۔